السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ جس کا نام ہے کیسا یہ عشق ہے بائی ہبہ خان، جو کہ بہت زیادہ رومانٹک ناول ہے۔ اگر آپ لوگوں کو رومانس نہیں پسند تو آپ اس ناول کو اسکپ کر دیجیے گا، شکریہ۔ اور یہ وائس اوور ناول ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کے ناول کے ساتھ۔ اوہ صاحب، اللہ کے نام پہ دینا، میں تجھے دعا دوں گی۔ اپنی تھالی اس آدمی کے پاس کرتی وہ معصومیت سے بولی، معاف کر، نہیں ہے چائے در سے۔ اے صاحب دے دینا، میری ماں بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، 10 پورے نہ دے، لیکن دے دے تو تیرا ہی بھلا ہوگا۔ تو یہ بتا تیری عمر کیا ہے؟ وہ آدمی اپنی غلیظ نظروں سے رانی کے پورے بدن کو ٹٹولنے لگا، جو کہ پھٹے پٹے کپڑوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ میری اماں کہتی ہیں میں 15 سال کی ہوں۔ 15 سال کی؟ اچھا سن، میں تیرے کو 10 روپے نہیں 100 روپے دوں گا، لیکن تجھے مجھے خوش کرنا ہوگا۔ وہ کیا صاحب، تو مجھے پیسے دے دے، بس میں تیرا کام کروں گی۔ تو ادھر آ میرے پاس، دکان میں بتاتا ہوں تجھے کیا کام کرنا ہے۔ چل ٹھیک ہے صاحب۔ وہ آدمی رانی کو اپنے دکان پر لے گیا۔ بول بھی صاحب، میرے کو کیا کرنا ہے؟ میری ماں بیمار ہے، جلدی پیسے دے دے، میں گھر جاؤں۔ تو مجھے خوش کر دے، 1 گھنٹے کے میں تجھے 100 روپے دوں گا۔ صاحب میں تیرے کو کیسے خوش کروں؟ رانی ناسمجھی سے بولی۔ ایسے وہ آدمی اس کے قریب جاتا، دوپٹہ اس کے بدن سے کھینچ گیا۔ وہ ابھی مزید کچھ کرتا جب رانی چیخنے لگی، میرا دوپٹہ دے صاحب، ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا دینا۔ تو مجھ پر گندی نظر رکھ رہا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرے پیسے، میرا دوپٹہ واپس کر۔ رانی کے چیخنے کی آواز سنتے آس پاس کے دکاندار بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم جیسی فقیرنیوں پر میں تھوکتا ہوں، چل نکل ادھر سے۔ تھوک کی پچکارتی رانی کے پاؤں پر وہ آدمی گراتا نخوت سے بولا، صاحب برا نہ مناؤ، لیکن کردار تو تیرا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم جیسی فقیرنیوں کے بھی منہ لگنا چاہتا ہے۔ رانی نے بھی ٹکا سے جواب دیا تھا، وہ بھلے کیوں اپنی کردار کے بارے میں کسی سے بھی کوئی بات سنتی۔ وہ مانتی تھی کہ وہ بھکارن تھی، لیکن اس نے اپنی عزت نفس کا سودا کسی کے ہاتھوں تھوڑی نہ کیا تھا۔ اپنی چادر اپنے سرے سے اتار لیتی، ایسے پیسے پر تو وہ تھوکتی بھی نہیں۔ اس آدمی کے دکان سے نکلنے سے پہلے رانی نے اپنا پیر اس کے کپڑوں پر ہی صاف کرتے ہوئے کہا تھا، وہ کیا ہے صاحب، گندگی تھی، اپنے ساتھ باہر لے کر جاتی تو اور لوگ بھی اس کو دیکھ کر مجھے گندا سمجھتے۔ اب گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ ایٹیٹیوڈ سے جواب دیتے ہوئے اس نے دوپٹے کو دوبارہ سے اپنے سر پر جمایا اور ساتھ ہی وہ دکان سے نکل گئی تھی۔ باقی سارے لوگ جو رانی کی چیخیں سنتے ہوئے ارد گرد جمع ہوئے تھے، دکاندار کی اتنی عزت افزائی پر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کاموں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ عجیب ہی لوگ ہیں، خدا نے زیادہ دے دیا ہے تو وہ خدا کو ہی سمجھ بیٹھے۔ بھئی ہمیں بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، ہمیں کون سا
ہماری اماں نے نہر سے اٹھایا ہے۔ ناک چڑھا کے بولتی رانی بےحد معصوم لگی تھی۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ مزید آگے کی طرف اپنی روٹی کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ ویسے بھی رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا تو اسے یقین تھا کوئی نہ کوئی اسے پیسے دے ہی دے گا جس سے وہ اپنے اور اپنے اماں کے لیے روٹی خرید کے لے جا سکیں۔ مانتی تھی کہ وہ بھکارن تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ عورت بھی تھی اور کافی مضبوط بھی تھی۔ بچپن سے دنیا کے ٹکروں نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ بچپن سے ہی لوگوں کی غلیظ نظریں خود پر دیکھتا پا کر وہ بہت پہلے ہی مردوں کی ہوس زدہ نظروں سے واقف ہو چکی تھی، اور جس طرح سے وہ لوگوں کی دکانوں پر جا جا کر بھیک مانگتی تھی، وہ 15 سال کی بچی ہرگز نہیں لگتی تھی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے اسے ایک بہت بڑی گاڑی آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ گاڑی کو روکنے کے لیے اس میں ہمت تو نہیں تھی، لیکن پھر اس نے جب سامنے روڈ پر دیکھا تو سگنل بند ہو گیا، ساری گاڑیاں رک چکی تھیں۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اس گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے شیشے پر دستک دے کر اپنی مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا۔ یمان شاہ جو فون پر اپنی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ کے بارے میں اپنی سیکرٹری سے ڈسکس کر رہا تھا، شیشے پر دستک دینے کی آواز سن کر جلدی سے اس نے شیشے کو نیچے کیا اور اپنے سامنے ایک بھکارن بنی چھوٹی سی معصومیت سے بھری بھرپور بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ وہ 15 سال کی معصوم بچی نہیں جانتی تھی کہ وہ سامنے بیٹھے یمان شاہ کے دل میں کس طرح سے ادھم مچا چکی ہے۔ اپنے میلے چہرے کے ساتھ ہی یمان شاہ نے دنیا میں بہت ہی حسن دیکھا تھا۔ جس طرح وہ ملک ملک جا کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کرتا تھا، اس نے ویسٹرن کے ساتھ ایسٹرن بیوٹی بھی دیکھ رکھی تھی، لیکن جس طرح سے یہ میلی تندی سانولی لڑکی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی تھی، اس طرح سے کوئی بھی نہیں کر پایا۔ سوچوں میں گم اس کے چہرے پر اپنی نظروں کو ٹکاتے ہوئے تھا کہ رانی نے اسے دوبارہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صاحب 10 روپے دے دو نا، بھوک لگی ہے، اماں بھی گھر بھوکی ہیں اور اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ رانی کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے بے بسی کے آنسو دیکھتے ہوئے یمان شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہرگز بھی اس کام کے لائق نہیں تھی، بلکہ یہ کام تو نہیں تھا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو کام کے زمرے میں بالکل بھی نہیں آتا۔ صاحب دینا ہے کہ نہیں یا پھر میں جاؤں؟ رانی کو تو اب غصہ ہی آ گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا انسان نہ اسے کچھ دے رہا تھا نہ اسے کچھ بول رہا تھا، بس ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ لیکن رانی کو اس کا دیکھنا کچھ عجیب سا لگا، کیونکہ وہ آدمیوں کی نظروں اور ہوس زدہ نظروں سے بخوبی واقف تھی، لیکن سامنے بیٹھے انسان کی نظروں میں اسے اپنے لیے ہوس بالکل بھی نہ دیکھی تھی۔ یمان شاہ نے اس کے جانے کی بابت سن کر جلدی سے بک لاتے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور والیٹ میں سے 5000 کے 2 نوٹس نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے۔ رانی نے اتنے بڑے نوٹوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ناقابل حد تک پھیلاتے ہوئے سامنے بیٹھے انسان کی طرف دیکھا تھا۔
جو اس پہ اتنا مہربان ہو گیا تھا کہ اسے 10,000 روپے دے بیٹھا تھا۔ رانی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے دماغ میں تانے بانے بننا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو وہ سوچ بیٹھی تھی کہ روٹی کھائے گی اور اسی کے بعد انہی پیسوں سے اپنی اماں کا علاج کروائے گی۔ سامنے بیٹھے انسان کا اسے شکریہ ادا تک نہیں کیا تھا اور اگلے ہی پل وہ سگنل سے بھاگنے کے انداز میں اپنے گھر کی طرف چلی تھی۔ گھر کیا بلکہ جھونپڑی کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یمان شاہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو بس اس کے پیسے پکڑانے کی دیر تھی اور وہاں سے اس طرح سے غائب ہوئی جیسے اس سے کبھی ملی ہی نہ ہو۔ لیکن ساتھ جاتے ہوئے وہ یمان شاہ جیسے نامور بزنس مین کا دل اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یمان شاہ جو فون کان سے لگایا ہوا تھا، اس کی سیکرٹری ہیلو ہیلو کر کے ہی فون رکھ چکی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے انیم شاہ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور اپنے آفس کے راستے پر ڈال لی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں آگے وہ اپنی سیکرٹری کے بابت جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔